جگہ پہ پریشان کیے جا رہے ہیں مسلمان، اور طرح طرح کے آپ ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں کہ کسی مسلمان کو پکڑ کر کے پریشانیوں میں مبتلا ہے مسلمان۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم شاہد بھائی سے ملاقات کیے اور آج ان سے ہم کچھ اسلام کے بارے میں جانیں گے اور کچھ علم کے تعلق سے اور مسلمانوں کے حالات کے تعلق سے کچھ ان سے ہم معلومات لیں گے۔ تو آئیے ہم شاہد بھائی سے ملتے ہیں اور کچھ پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، دعائیں ہیں آپ کی، آپ بتائیے خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے، میں بھی ٹھیک ہوں ماشاءاللہ۔ شاہد بھائی، آپ سے کچھ ہمیں معلومات کرنی تھی اور اسلام کے بارے میں کچھ آپ سے ہمیں پوچھنا تھا۔ جی دیکھیے، جیسا کہ ہم اور آپ سبھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے اور جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم زیادتی کی جا رہی ہے، جگہ جگہ پہ پریشان کیے جا رہے ہیں مسلمان، اور طرح طرح کے آپ ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں کہ کسی مسلمان کو پکڑ کر کے، کسی مسلمان کو تنہا پکڑ کر کے اس کو، اور ان سے غیر مذہب کے نعرے وغیرہ لگوائے جاتے ہیں، اور بھی ہر جگہ طرح طرح کے مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ سے میں کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں، چونکہ آپ بھی سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہتے ہیں، تو آپ ذرا کچھ ہمارے سامعین کے لیے نصیحت کر دیں اور کچھ بتا دیں، اور ان تمام چیزوں سے جو ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے یعنی مسلمانوں کے ساتھ، تو مسلمان کو کیا کرنا چاہیے اس حالات میں، کس چیز پہ محنت کرنا چاہیے، کس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے تاکہ مسلمان ہر چیز میں آگے جائے۔ تو آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ امت پریشان کیوں ہے، مسلمان پریشان کیوں ہے، اس کے بارے میں آپ کچھ بتا دیں تاکہ ہمارے سامعین کے جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے علم میں اضافہ ہو۔ تو اس کے بارے میں کچھ آپ عرض کر دیں، جزاک اللہ۔ دیکھیے ارشد بھائی، جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ امت پریشان کیوں ہے، امت کی پریشانی کی وجہ صرف ایک نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو امت کی پریشانی کی وجوہات بہت ساری پائی جاتی ہیں۔ جی جی، ہم لوگوں میں بہت ساری ایسی چیزیں آج رائز ہو گئی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ جی جی، اگر آپ پچھلی امتوں کو دیکھیں گے تو کسی پر بھی عذاب ان پر اس وجہ سے نہیں ہے کہ انہوں نے نمازیں چھوڑی تھیں، یا اس وجہ سے نہیں آیا کہ انہوں نے فرض چھوڑے تھے، بلکہ آپ دیکھیں گے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے ہی عذاب آئے تھے۔ ناپ تول میں کمی کی وجہ سے، جی بے حیائی کی وجہ سے، اور وہی چیزیں آج ہم لوگوں میں بہت زیادہ عام ہیں۔ جی جی، آپ دیکھیں گے جگہ جگہ پر بہت سارے لوگ، ناپ تول میں کمی تو آج کل عام طور پہ ہو گئی ہے۔ جی بالکل۔ اور خاص طور پہ آپ دیکھیں گے اگر مارکیٹ وغیرہ میں جائیں گے، اپنے مسلم دکانداروں کا حال یہ ہے کہ آپ کو اس چیز میں آگے ملیں گے۔ اللہ اکبر۔ بہت سارے ایسے آپ نے دیکھے ہوں گے، ہم تمام لوگوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے کہیں نہ مسلمان کہیں ہیں، ایسا ہے۔ ہمارے مسلمانوں میں یہ چیز پائی جا رہی ہے، یہ ہم میں کمیاں ہیں۔ صرف اتنی ہی کمیاں نہیں ہیں، سب سے امپورٹنٹ بات، سب سے ضروری چیز ہے کہ آج مسلمانوں نے اپنے علماء کرام کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسلمان ایک وہ چیز ہے کہ بھئی اگر تم نے تعلیم حاصل کر لی ہے، اس کے بعد تم اگر علماء کا وہ نہیں کر رہے ہو، الگ بات ہے۔ بھئی تم میں وہ صلاحیت ہے کہ تم اپنے آپ کو وہ چیز جان سکتے ہو، تو وہ ایک الگ چیز ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمارا کیا ہے کہ ہم نے علم حاصل نہیں کیا، ہم نے علم کو پڑھا نہیں ہے، ہم نے اس کو جانا نہیں ہے، اس کو سمجھا نہیں ہے، اس کے باوجود بس علماء سے بغض رکھے ہوئے ہیں۔ کہ اکثر جاہلوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ علماء کرام کو گالی دیتے ہیں۔ اور دوسری چیز آپ دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں نمازیں چھوڑنے کا تو بالکل ایسا چلتا ہے جیسے کہ نارملی حلوہ پوری بٹ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز پڑھنے نہیں جائیں گے۔ بھئی آج اگر کسی کو کہہ دو کہ ہم نماز پڑھو، ارے نماز نہیں پڑھ لیں گے۔ عشق رسول ہوگا تو آپ نماز پڑھیں گے۔ بے شک، بھئی قرۃ عین فی الصلاۃ، نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب بے شک۔ سوچئے ذرا، ہم نبی کے عشق کا دم بھرتے ہیں کہ ہمیں نبی سے بہت محبت ہے، بے انتہا محبت ہے، ہم نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ بھئی ہم نے نبی کا دامن پکڑا کب ہے؟ اللہ اکبر، بے شک آپ نے بھئی فرمایا۔ محرم آ گئے، ہم نے کہا یا حسین یا حسین، ہم نے کبھی حسین کی زندگی کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ پڑھا ہی نہیں ہے۔ اکثر حضرت نوجوانوں سے اگر آپ پوچھیں گے کہ امام حسین کون تھے، امام حسین کے والد کا نام کیا ہے، امام حسین کے والدہ کا نام کیا ہے، تو اکثر ایسے نوجوان ہوں گے جو نہیں بتا پائیں گے۔ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آپ دیکھیں گے ہم تک جو دین پہنچا نا، آج ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل جیسے ہم کو مسلمان گھروں میں پیدا ہو گئے ہیں تو دین آ گیا ہے، وراثت میں مل گیا، پر یہ حقیقت نہیں ہے۔ اگر ہم سوچتے ہیں کہ ہم ایسے ہی مسلمان ہیں تو ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم صرف نام کے مسلمان ہیں۔ کیونکہ آج اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے اندر مسلمانوں والا کیا کام ہے؟